حضور آپ کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ جیسے کل آپ نے 2 قول بیان فرمائے اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک دوسرے والے قول کو اختیار فرمایا اور اس کی علت و شواہد وغیرہ تمام چیزوں کو بیان فرمایا، تو اس میں ایک سوال یہ ہے کہ وہ علاقے کہ جہاں پر عشاء کا وقت آ ہی نہیں رہا، تو ادھر دو ایک چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ ہم صلوات خمسہ کے لیے اقیم الصلاح کو موجب بنائیں گے یا پھر وقت کے آنے کو موجب بناتے ہیں۔ اگر ہم وقت کو بناتے ہیں تو وقت تو آ ہی نہیں رہا، تو اس کی وجہ سے علت نہیں پائی جا رہی، تو نماز فرض ہونی ہی نہیں چاہیے دوسرے قول کے حساب سے بھی۔ اور اگر ہم پہلا قول لیتے ہیں کہ صرف اقیم الصلاح کے تحت اور احادیث کے تحت، احادیث متواترہ کے تحت ہر روز 5 نمازیں فرض ہوتی ہیں، تو اس صورت کے اندر پھر وہ اعتراض لازم آئے گا جو اصول الشافعی وغیرہ کی بحث میں آتا ہے کہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، تو اس سے تو لازم آئے گا کہ اقیم الصلاح کے تحت ہر روز نماز لازم ہو رہی اور یہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، لیکن یہاں پر تکرار ثابت ہو رہی ہے، تو اس اشکال کی وضاحت فرما دیں۔ سوال اچھا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ امر تکرار کو نہیں چاہتا، بالکل۔ ہم نے آپ سے کہا بھائی پانی پلا دیجئے، تو ایک بار پلا دیا کافی ہے، ابھی نہیں کہ دن بھر پلاتے رہے۔ اور اس پر بحث بھی کی گئی ہے، آپ اصول فقہ میں پڑھ چکے ہیں کیوں تکرار کو نہیں چاہتے۔ جو عبادات میں تکرار ہے تکرر اسباب کی بنا پر، چونکہ اوقات یہ سبب وجوب صلاۃ ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ جب وقت داخل ہوتا ہے تب خطاب الہی متوجہ ہوتا ہے اقیموا الصلاۃ، تو شرط ہے، شرط وجوب وقت ہے، اذا فات الشرط فات المشروط۔ لہذا جب شرط وجوب نہیں پائے گیا تو وجوب آیا ہی نہیں، یہ ایک جماعت ائمہ حنفیہ کی کہتی ہے۔ دوسری کہتی کہ بھئی دیکھیے وقت تو آیا، لیکن ہم جانتے ہیں وقت کو علامات سے، علامت ہمیں کوئی نظر نہیں آئی، اس لیے ہم نہیں سمجھ سکے کہ کب عشاء کا وقت آیا کب گیا۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں وجوب تو ہوا مگر علامت نہیں نظر آئی، تو اس لیے قضا اسے کرو۔ اور حضرت ایک اور سوال بھی عرض ہے کہ تقدیر اوقات پر کے حوالے سے آپ نے کل کلام فرمایا کہ حدیث دجال پر قیاس درست نہیں ہے، اور بحوالہ آپ نے اس کی وجوہات کو بیان فرمایا، تو شمس الانوار بی جلال الشیء والاسحار کے اندر آپ نے غالباً ایک سوال باندھا ہے، اور اس کے اندر ایک سوال یہ تھا کہ فتح یورپ کے اندر تو تقدیر اوقات کا فرمایا گیا، تو پھر آپ نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا کہ وہ عرض تسعین پر معمول ہے کہ وہاں پر تو تقدیر اوقات ہوگی اور یہاں پر نہیں ہوگی، تو ادھر جو تقدیر اوقات ہے تو وہ مسئلہ کس چیز سے خرچ کیا گیا کہ حدیث دجال پر تو قیاس نہ ہونے کی وجوہات آپ بیان فرما دی آپ نے، تو اب وہاں پر جو تقدیر اوقات ہے تو وہ کس طرح سے ثابت ہو رہی ہے؟ ایسا ہے، ایک تقدیر اوقات ہے نماز کے لیے اور ایک ہے روزے کے لیے۔ تو روزے کے لیے جو تقدیر اوقات ہے نا، وہ ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ کہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ روزے کے لیے بھی تقدیر کی گئی ہے، اور وہ بھی ایسی جگہوں پر جہاں پر وقت کچھ مل رہا ہے، بلکہ تقدیر کے جو قائلین ہیں شوافع حضرات، وہ تو کہتے ہیں جہاں پر اتنا ٹائم مل رہا ہے غروب آفتاب کے بعد، یا تو مغرب کی نماز پڑھے یا تو سحری کچھ کرے یا کچھ کھائیں، ورنہ فجر طلوع ہو جائے گی، تو کہتے ہیں کھانا کھائے اور نماز مغرب کی قضا کرے۔ تقدیر وہاں نہیں ہے، اتنا مخصوص ٹائم ملا، 10 منٹ 12 منٹ 8 منٹ ملا، تب وہاں تقدیر نہیں ہے۔ جب روزے کے لیے تو یہ یورپ UK وغیرہ میں تو کئی گھنٹے ملتے ہیں، یہاں پہ تقدیر کی کیسے گنجائش ہوگی؟ وہ علامہ طحطاوی نے اس کو بھی ذکر کیا حاشیۃ الدر میں۔
اور ایک تصدیق یا تکذیب آپ سے چاہیے کہ جیسے استنجا وغیرہ کے وقت اور نہاتے وقت استقبال قبلہ بھی منع ہے اور استدبار قبلہ بھی منع ہے۔ تو استقبال قبلہ کی تو علت سمجھ آتی ہے کہ وہاں پر اس طرح قبلے کی بے ادبی ہے، لیکن استدبار قبلہ کی اس طرح سے کوئی حکمت معلوم نہیں ہے۔ ایک حکمت بندہ مسکین کے ذہن میں آئی ہے، تو اب اس کی تصدیق یا تکذیب چاہیے کہ کیا وہ درست سمجھا ہے۔ اگر درست ہے تو پھر اس کو آگے بیان کیا جائے، ورنہ اس سے خاموش رہا جائے کہ قبلات کی جہت جو دیکھا جائے، قبلے کی طرف جو ہمارا مواجہ ہوتا ہے تو وہ دونوں جانب سے ہی ہو رہا ہوتا ہے، کہ ایک ہماری سامنے کی جانب سے لیکن وہ اقرب ہوتا ہے، اور جو پیچھے کی جانب سے ہوتا ہے وہ ابعد ہوتا ہے۔ تو اگرچہ وہ قبلہ کی طرف ہمارا منہ پیچھے کرتے ہیں، قبلے کو پیٹ کرتے کی صورت میں، لیکن وہ ابعاد ہوتا ہے۔ کعبے تک تو ہمارا خط پہنچتا ہے، لیکن دور ہونے کی صورت کے اندر اس کو فنی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے قبلہ مانتے نہیں ہیں، لیکن ہوتا تو ہے۔ اس کی وجہ سے ہم استدبار قبلہ بھی منع کر دیتے ہیں، تاکہ اس کے کعبہ شریف کی طرف جو خط جا رہا ہے اس کی تعظیم کے بنا پر۔ تو ایک یہ علت اس کی سمجھ آئی ہے، اگر اس کے اندر کوئی خامی وغیرہ ہے تو آپ اس کو بیان فرما دیں۔ اور غسل کے وقت استقبال و استدبار قبلہ کا جو معاملہ کریں اس کو پھر آپ دیکھ لیجئے، اور کچھ قیود ہے، پھر اگر اس کو دیکھنے کے بعد کوئی اشکال رہتا تو آپ بتائیے۔ بقیہ جو آپ نے وجہ بتائی ہے وہ خوب نہیں ہے، وہ کہ بعض غیر حنفیہ نے قضاء حاجت کے وقت استدبار کے جواز کے قائل ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ گندگی نیچے گرتی ہے، سامنے نہیں جاتی۔ اور ایک سوال یہ عرض ہے کہ تقدیر اوقات کے حوالے سے جو آپ نے موقف اختیار کیا ہے، دوسرا والا بحوالہ جو آپ نے اس کی علتیں وغیرہ بھی بیان فرمائی، تو مفتی ظفر الدین بہاری علیہ الرحمٰن نے سلم السما کے اندر جن جگہوں پر نماز کے اوقات نہیں آتے تو ادھر فرض نہ ہونے کا قول اختیار فرمایا۔ تو اس کے اندر جیسے وہ بھی اسی دور کے قریب ہی گزرے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہونے کے بعد سے اعلیٰ حضرت کی مزاج شناس بھی ہیں، تو ایک تقریری طور پہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت سے موضوع پہ ان کی گفتگو ہوئی ہو، اور اس حوالے سے ان کو اعلیٰ حضرت کا مزاج معلوم ہو، تو اس وجہ سے انہوں نے قول اختیار کیا ہو، تو ہم وہاں پر کوئی تطبیق دیں گے کہ انہوں نے کیوں اختیار فرمایا، یا اس کی اگر کوئی دیگر وجوہات ہوں تو اس کو بیان فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک العلماء رحمہ اللہ کی وہ عبارت مجھے بھیجیے، صدر الشریعہ جن کو اعلیٰ حضرت نے فقاہت میں اپنے تلامذہ میں اپنے خلفاء میں سب سے زیادہ اہمیت دی، تو وہ تو وجوب کے قائل ہے کہ وجوب ہوا اور اس کی قضا کریں۔